امریکہ طالبان کی حمایت کرتا ہے اور نہ ہی فنڈنگ، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ ہیں، امریکہ نے واضح کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے نیوز بریفنگ کی، کہا پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا، علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں مشترکہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ادھر ترجمان پینٹاگون میجر جنرل پیٹرک رائڈر کا کہنا ہے پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کا رشتہ ہے، انسداد دہشت گردی پر مل کر کام کر رہی ہیں۔ ٹی ٹی پی فضاؤں پر حملوں کا تعلق پاکستان کی خود مزید 3 جوان وطن پر قربان، جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ، پاک فوج کے 3 بہادر جوان شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں سپاہی اسد اللہ، سپاہی محمد سفیان اور زین علی شامل۔ 30 سالہ سپاہی اسد اللہ کا تعلق مٹیاری، 28 سالہ سپاہی محمد سفیان کا تعلق ٹیائی خان، جبکہ 24 سالہ زین علی کا تعلق ضلع بہاول نگر سے ہے۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن، افواج پاکستان ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ شمالی وزیرستان میں بھی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ، 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن محمد اسامہ بن راشد شہید ہو گئے۔ ادھر شہید کیپٹن محمد اسامہ بن راشد کی نماز جنازہ چکتالہ راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسروں کی بھی نماز جنازہ میں شرکت۔ شہباز شریف کہتے ہیں یہ قربانیاں خوشحال پاکستان کے لیے دہشت گردی کو شکست دینے کے عزم کی عکاس ہیں۔ قوم دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف پرعزم ہے۔ قومی ٹیم کی ورلڈ کپ میں بدترین پرفارمنس، چیئرمین پی سی بی نے سرجری کا آغاز کر دیا۔ وہاب ریاض اور عبدالرزاق سلیکشن کمیٹی کے عہدے سے فارغ۔ ذرائع کے مطابق محمد یوسف اور اسد شفیق سلیکشن کمیٹی کے رکن رہیں گے۔ آئندہ چند روز میں مزید تبدیلیاں متوقع۔ چیئرمین پی سی بی نے قومی ٹیم کی کوچز کو فری ہینڈ دے دیا، کہتے ہیں کوچز پر پورا اعتماد ہے، کھلاڑیوں کی کوچنگ سے متعلق پوری سپورٹ دیں گے۔ کسی کھلاڑی کی ٹیم میں شمولیت فٹنس سے مشروط ہوگی۔ محسن نقوی سے کوچز گیری کرسٹن، جسن گلسپی اور اظہر محمود کی ملاقات، کوچنگ کے امور پر تبادلہ خیال، بیٹنگ، بالنگ اور خصوصاً فیلڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے جامع پلان وضع کرنے کا فیصلہ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، نمائش چرنگی، گلستان جوہر، مزار قائد، سولجر بازار، گرو مندر اور اطراف میں موسلادھار بارش ہوئی۔ گلشن مومار، سپر ہائی وے، سرجانی، لانڈھی ملیب، نارتھ کراچی اور بحریہ ٹاؤن میں بھی بادل برسے۔ بارش برسانے والے سسٹم کا بڑا حصہ کراچی کے مشرق میں موجود۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کراچی میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ کراچی میں ہونے والی بارش زحمت بن گئی۔ موسلادھار بارش کے باعث مختلف سڑکوں پر پانی جمع، شارع فیصل، راشد منہاس روڈ اور ڈرگ روڈ پر ٹریفک روانی شدید متاثر۔ شادمان نالہ اوور فلو ہو گیا، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل۔ گلشن مومار میں آندھی سے سائن بورڈ گر گیا، 1 شخص زخمی۔ برنس روڈ پر بارش کے باعث عمارت کا ایک حصہ گر گیا۔ بارش ہوتے ہی شہر کی مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر۔ سرجانی ٹاؤن میں کرنٹ لگنے سے نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ مانسون سیزن میں سندھ حکومت کے متعلقہ محکمہ فعال۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سندھ حکومت کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ کے میئر بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ملک میں کہاں کہاں بارش ہو رہی ہے، کہاں ہے بادلوں کا بسیرا، جم کر بارش ہوگی یا صرف رمجم، کہاں کالی گھٹائیں سما باندھیں گی، کہاں کھیلیں گے بادل اور سورج آنکھ مچولی، کہاں ہوگا اربن فلڈنگ کا خطرہ، کہاں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے، کونے کونے اور چپے چپے کی خبر، تمام تفصیلات صرف ایک نیوز پر۔ حکومت کی 200 یونٹ تک بجلی صارفین کو 3 ماہ کی رعایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں 3 ماہ میں 2.5 کروڑ صارفین کے لیے 50 ارب کی رقم خرچ ہوگی۔ کراچی کے شہریوں سمیت 94% صارفین کو فائدہ پہنچے گا۔
بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے IMF کو اعتماد میں لیا، تنخواہ داروں نے ٹیکس لگنے پر جائز احتجاج کیا۔ ریلیف کا ایک ہی طریقہ ہے کرپشن بند کی جائے۔ PTI دور میں کرپشن کم ہونے کے بجائے بڑھی۔ دوسری جانب کابینہ کی سرکولیشن اسمبلی کی منظوری، 200 یونٹ والے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس۔ ہمارے دوستوں کی سوچ زرعی نہیں، زراعت پر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں۔ صدر آصف زرداری کی نام لیے بغیر نون لیگ کی حکومت پر تنقید۔ تقریب سے خطاب میں کہا بڑے زمینداروں پر ٹیکس لگانا پڑے گا، IMF کی شرط ہے۔ زراعت پر ٹیکس صوبے لگائیں گے۔ مزید بولے جتنی تنقید مجھ پر ہوتی ہے کسی اور پر نہیں ہوتی۔ میں نے ٹی وی نہیں دیکھتا، ٹی وی پر میری غیبت ہوتی ہے، غیبت کو اپنے لیے ثواب سمجھتا ہوں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بات دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں بھی گروپنگ نظر آتی ہے۔ ادھر صدر مملکت نے چوتھی شجاعت سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ پنجاب کابینہ نے عوام کو اقساط پر سولر سسٹم دینے کی منظوری دے دی۔ سولر سسٹم 500 یونٹ والے صارفین کو دیا جائے گا۔ مناسب 5 سالہ اقساط پر پنجاب حکومت سولر سسٹم فراہم کرے گی۔ 90% رقم کی ادائیگی حکومت اور 10% کی صارفین کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ اجلاس۔ مریم نواز کہتی ہیں بجلی بل بڑھنے سے عوام میں بے چینی ہے، اپنی ٹیم سے مل کر حل تلاش کیا۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے پریس کانفرنس میں کہا بجلی کے بل عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت مکمل، فیصلہ محفوظ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، دیکھیں گے مختصر فیصلہ ممکن ہے یا نہیں۔ فیصلہ کب سنایا جائے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، فیصلہ سنانے سے متعلق مشاورت کریں گے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، سنی اتحاد کی کوئی جنرل سیٹ نہیں تو مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں؟ وکیل نے کہا مخصوص نشستیں غیر متناسب نمائندگی اصول کے مطابق نہیں دی جا سکتی، جنہیں آزاد کہا جا رہا ہے وہ آزاد نہیں ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا آپ سب باتیں اپنے خلاف کر رہے ہیں، اگر دلائل مان لیں تو آپ کا کیس ہی نہیں۔ 9 مئی کے 3 مقدمات میں بانی PTI کی ضمانت مسترد، جناح ہاؤس، عسکری ٹاور اور تھانہ شادمان نظر آتش کیس میں ضمانت مسترد کی گئی۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ شاہ محمود قریشی تھانہ کھنہ میں 9 مئی کے مقدمے سے بری، اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ شیخ رشید کو بھی تھانہ مری کے مقدمے میں بری کر دیا گیا۔ دوسری جانب بانی PTI کی جیل میں بغیر مداخلت ملاقات کی اجازت کی درخواست پر سماعت، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ جمع، سیکرٹری دفاع داخلہ اور محکمہ داخلہ پنجاب کا جواب جمع نہ کرایا جا سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تینوں فریقوں کو دوبارہ جواب طلب کر لیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کا کیس، گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری، غریدہ فاروقی اور حسن ایوب کو 4 ہفتوں میں جواب جمع کرانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا پیمرا PTA اور DGFIA بھی 4 ہفتے میں رپورٹ جمع کرائیں۔ عدالت نے تحریری حکم نامے میں کہا بادی النظر میں یہ توہین عدالت کا کیس بنتا ہے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی عدت میں نکاح کیس میں مجرم ہیں، ان کو نکاح کرنے میں اتنی کیا جلدی تھی؟ قوم کو بتایا جائے، ایک نکاح 1 جنوری کو کیا، اسے کیوں چھپایا گیا؟ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کی پریس کانفرنس، عدت کے حوالے سے ویڈیو بھی دکھائی، مزید بولے سوشل میڈیا پر منفی مہم چلائی گئی، انہیں اور فیملی کو برا بھلا کہا گیا۔ دوسری جانب عدت نکاح کیس میں اپیل کا فیصلہ 1 ماہ میں کرنے کی ڈائریکشن پر نظر ثانی کی درخواست خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن نے خاور مانیکا کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ حکمران ایسا کالا قانون لا رہے ہیں جس سے یہ خود متاثر ہوں گے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے قومی سلامتی کے نام پر ایک SRO جاری کیا گیا، وزیر اعظم نے قانون پر دستخط کر کے اپنی شہرت کاٹ لی، حکومت، اپوزیشن، وکلاء اور صحافیوں سمیت سب کو ہتھکڑیاں لگیں گی۔ وزیر قانون اعظم مزید طاہر نے کہا پرائیویسی کے حقوق قومی سلامتی سے مشروط ہوتے ہیں، ایجنسیاں قانون کے مطابق ڈیٹا تک رسائی حاصل کرتی ہیں، لوگوں کی ذاتی زندگیوں اور پرائیویسی کا خیال رکھا جائے گا۔
ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ، فلور ملز مالکان کا جمعرات سے ملک کی ہڑتال کا اعلان۔ چیئرمین آل پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کہتے ہیں 11 جولائی کو ملک بھر میں آٹے کی سپلائی بند کر دیں گے۔ حکومت نے بجٹ میں فلور ملز پر 5.5% ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا۔ فلور ملز پہلے سے ہی بھاری ٹیکس ادا کر رہی ہیں، مزید ٹیکسز کے نفاذ سے کاروبار بند ہو جائیں گے۔